السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں، اور بہت درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ میرے ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، ایمان والی زندگی بخشے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آج فلسطین کے مسلمان چلا کر مدد مانگ رہے ہیں ان سوئے ہوئے اور غافل مسلمانوں سے جن کو اپنی خود کی خبر نہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور ہمیں فتنہ واریت سے محفوظ رکھے، جو آج ہمارے اندر یہ ایک بہت بڑی اور ایک نہ ختم ہونے والی جو کہانی ہے، سلسلہ ہے فرقہ واریت کا، وہ پھیل چکا ہے، اور اتنا پھیل چکا ہے کہ آج ہم اتنے تک پہنچ گئے ہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اکثریت آپ نے مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے وہ خودکش دھماکے سے شہید کر رہے ہیں، اور نام کیا ہے؟ شیعہ، سنی، بہاوی، اہل حدیث، دیوبند۔ تو میرے ناظرین اکرام، کیا ہمیں صرف اپنے فرقہ کے لیے جو ہے وہ فرقے کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا اسلام صرف اس لیے بنا کہ ہم اپنا دین چن لیں اور اس میں مگن ہو جائیں، اور جو اصل حق ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس حق سے غافل ہو جائیں؟ ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ ہمیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب تک آپ کے سامنے کوئی مسلمان بھوکا ہو، اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھا سکتے جب تک کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا پیٹ نہ بھر لیں۔ اس وقت تک آپ نیند نہیں کر سکتے جب تک آپ کا کوئی دوسرا مسلمان بھائی کسی مشکلات میں ہے۔ اس وقت تک آپ اپنے اور ایسے کام نہیں کر سکتے جس وقت تک کہ دوسرا آپ کا کوئی مسلمان بھائی اس میں پریشانی میں مبتلا ہے، جب تک آپ اس کی پریشانی نہ دور کر لیں۔ تو آج فلسطین کے اندر جو اسرائیل نے ظلم برپا کیا ہوا ہے، اور آج چلا کر وہ ہم مسلمانوں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، تو خدا را جاگ جائیں مسلمانوں۔ یہ یہودی کفار آپ کو دانہ دانہ کر کے ماریں گے۔ کوئی سعودی عرب کے نام پر مرے گا کہ پاکستان تو حفاظت میں ہے، کوئی دبئی، ابو ظبی اور پاکستان کے نام پہ مرے گا، کیونکہ ہر کسی نے اپنا ملک میں اپنے لوگوں کی حفاظت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، باقی اسلام کا جو حکم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ مسلمان کے لیے بہت ہی ایک عبرتناک دن ہے، اور یہ اتنے غافل دن ہیں مسلمانوں کے لیے کہ اپنی غفلت میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو پڑوسی کیا، اس کو اپنے گھر کے اندر کی کوئی خبر نہیں۔ تو خدا را مسلمانوں، یہ اس لڑائی کو چھوڑو کہ وہاں تو شیعہ ہے، وہاں تو سنی ہے، وہاں تو وہابی ہے، وہاں تو اہل حدیث ہے، میں تو فلانے فقہ کا ہوں۔ یہ سب چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، اور زندگی، موت، عزت اور رزق کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، جو ہماری قسمت میں وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ لیکن خدا را، اللہ نے جو ہمیں رائے اختیار بخشی ہے، اس سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے ہم غافل ہو گئے ہیں
کہ میں تو بہتر ہوں، دوسرے مسلمان بھائی اگر کسی پریشانی میں ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ خدا را اس غفلت سے نکلو۔ مسلمانوں، آج فلسطین کے لیے اپنی آواز بلند کرو۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی اگر کسی یہودی، کفار، عیسائی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو پوری ان کی قومیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ میں امریکہ کا ہوں یا میں اسرائیل کا ہوں یا میں پاکستان کا ہوں یا انڈیا کا ہوں، بنگلہ دیش کا ہوں، دبئی کا ہوں۔ وہ اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اٹھ پڑتا ہے، اور اس وقت تک وہ لوگ نہیں رکتے جب تک کہ وہ اپنے جس بھی مذہب پہ وہ قائل ہے اس کی حفاظت نہ کر لیں۔ واحد ایک مسلمان ہے جس کو اللہ نے ہر طاقت بخشی ہے، اس کو وہ بخشا ہے جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے پاس اللہ کا ساتھ ہے، اور ان مسلمان لوگوں کی دعائیں ہیں جو ہر وقت اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو خدا را مسلمان کب تک غافل رہے گا، اور کب تک اس غفلت میں پڑا رہے گا کہ میں تو پاکستان کا ہوں، یہ معاملہ تو دبئی کا ہے، میں تو دبئی کا ہوں، یہ معاملہ تو سعودی عرب کا ہے، میں تو سعودی عرب کا ہوں، یہ معاملہ تو فلسطین کا ہے، اور میں تو فلسطینی ہوں، یہ معاملہ تو افغانستان کا ہے۔ تو خدا را اسلامی جاگ جا، غفلت کی نیند سے اٹھ جا، یہ نیند ایک نئے دن آپ کو غرق کر دے گی۔ یہ غفلت کی نیند سے جاگ، اور آج کم از کم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما اور غیب سے ان کی مدد فرما۔ خدا را جتنے بھی ایٹمی ممالک ہیں اسلامی، چاہے وہ ایران ہو، پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، یا جو بھی طاقت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یار فلسطین ہے، ہمیں کیا، ہم تو مضبوط ہیں، اگر ہم اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی خلاف ورزی کریں گے قانون کی تو ہمارے ملک میں بھی یہ حالات پیدا ہو جائیں گے ہمارے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کوئی بھی جنگ لڑی تو اپنے لیے نہیں لڑی، دوسروں کے لیے لڑی۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسرے مسلمانوں کے لیے اور دوسرے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے نہ جانے کتنی جنگیں جو ہیں وہ خود مول لیں، حالانکہ اس میں کوئی دخل نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ راہ حق کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے راہ حق کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور جانوں کے نذرانے دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ اس میں حسنت دیکھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے نہ جانے کتنی جنگیں اپنی پوری فوج کو، اپنی پوری قوم کو اس مصیبت پہ مبتلا کر دیا جس میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا، صرف سوائے اسلام کے، کہ اسلام، تاکہ اسلام کے جھنڈا بلند رہے۔ آپ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو دیکھ لیں، امام حسن حسین کو دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو دیکھ لیں۔ وہ سعودی عرب میں بالکل آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے اپنے پوری آل و اولاد کیوں شہید کروا دی؟ صرف اسلام کی خاطر۔ وہ تو اپنی زندگی بہترین بسر کر رہے تھے، لیکن آج وہی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان پر ایمان رکھنے والے اور ان کی امتی اور صحابہ کرام اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ماننے والے، آج ان کا کیا حال ہے؟ تو خدا را مسلمان جاگ جا، اس سے پہلے کہ قیامت برپا ہو جائے۔